بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب پیارے بچوں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا نام معلم القرآن، یونٹ نمبر 3 اور سبق نمبر 1۔ آج ہم اپنا سبق پڑھ رہے ہیں مختلف الفاظ کے بارے میں، یعنی مختلف عربی کے الفاظ ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے اور ان کے ساتھ مختلف کتے بن رہے ہیں اور ان کا مطلب ہم نے جاننا ہے اور ان کو اپنی کتاب کے اوپر لکھنا بھی ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی آپ پچھلے سبق میں جو تھا اس میں بھی 5 الفاظ کا مطلب آپ نے جانا تھا اور ان سے آگے کتے بنے تھے۔ اسی طرح آج بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ کتے بنیں گے اور ان کا مطلب آپ جانیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے بعید۔ بعید کا مطلب ہوتا ہے دور۔ بعید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دور۔ بعید کس کو کہتے ہیں؟ دور کی چیز کو، یا کسی بھی کہیں کہ وہ دور ہے۔ اور قریبن، قریبن کا مطلب کیا ہوگا؟ قریب یعنی نزدیک، پاس، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو چیزیں اب آپ نے ان کتوں کا ترجمہ کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیے کہ بعید کا مطلب ہوتا ہے دور اور قریبن کا مطلب ہے قریب یعنی نزدیک، پاس۔ اب آپ نے سب سے پہلا لفظ دیکھیے، رجعٌ بعید۔ رجعٌ بعید، دور کا پلٹنا، دور کا پلٹنا یعنی رجعٌ بعید۔ اس کا مطلب آپ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اب دوسرا لفظ دیکھیے، عذاباً قریباً، نزدیک کا عذاب یا قریب کا عذاب۔ فتح قریب، نزدیک کی فتح یا قریب کی کامیابی، نزدیک کی کامیابی، کوئی بھی مطلب لکھ سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح دوسری لائن دیکھیے، مکان قریب، مکان بعید، دور کا مکان۔ فتح قریب، نزدیک کی فتح۔ اجل قریب، قریب کی مدت یا نزدیک کی مدت۔ اسی طرح اب آپ نے ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جہاں پر جس لفظ کے شروع میں الف لام ہوتا ہے اس کے شروع میں ایک یا کوئی کا اضافہ نہیں کیا جاتا، جیسے یا واضح یا کچھ اس طرح، کوئی مطلب ایک یا کوئی کا اضافہ نہیں کیا جاتا۔ اب آپ نے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ خود سے میں نے اس ویڈیو کے اندر یا اس سبق کے اندر میں نے یہ بات نہیں لکھی، یہ لفظ نہیں لکھا کہ جہاں پر الف لام نہیں ہے وہاں پر ایک یا کوئی کا اضافہ کروں۔ یہ اب آپ نے خود سے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے 2 سبق میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جہاں پر الف لام ہو وہاں پر کوئی ایک کا اضافہ نہیں کیا جاتا، اور جہاں پر الف لام نہ ہو وہاں پر کوئی ایک کا اضافہ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جملہ مکمل کیا جاتا ہے۔ اب آپ کیونکہ اگلے سبق کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں پر بڑے کتے آئیں گے، بڑے جملے آئیں گے، تو آپ نے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اب تیسرا لائن کیا ہے کہ الضلال بعید، دور کی گمراہی۔ عذاب قریب، قریب کا عذاب۔ مکان قریب، قریب کا مکان، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج کا جو پہلا سبق تھا وہ کس کے ساتھ تھا؟ بعید اور قریب، یعنی بعید دور اور قریب نزدیک۔ آگے دیکھیے کہ طیبۃ کا مطلب کیا ہے؟ عمدہ، پاک، ٹھیک ہے؟ طیب یعنی پاک چیزیں، عمدہ چیزیں۔ اور خبیثۃ کا مطلب کیا ہے؟ گھٹیا، بری چیزیں، ناپاک چیزیں، خبیثۃ کا۔ اب آپ نے ان 2 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، طیبۃ اور خبیثۃ۔ کلمۃ طیبۃ، عمدہ کلام۔ کلمۃ خبیثۃ، گھٹیا بات، گھٹیا کلام۔ اور شجرۃ طیبۃ، پاک درخت۔ شجرۃ خبیثۃ، گھٹیا درخت۔ اور ریح طیبۃ، عمدہ ہوا۔ اب آپ نے ان جملوں کو طیبۃ اور خبیثۃ کے ذریعے مکمل کرنا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیے، مبارکن کا مطلب مبارک یا برکت والا، یعنی برکت والی چیز۔ جیسے رمضان کا مہینہ ہے تو ہم اس کو کہیں گے مبارک مہینہ، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ برکت والا مہینہ۔ اب آپ دیکھیے کہ ذکر مبارکن، برکت والا ذکر، ذکر مبارکن، برکت والا، یعنی برکت والا ذکر۔ لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات۔ شجرۃ مبارکۃ، برکت والا درخت۔ اب آگے دیکھیے، قلیل کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا۔ قلیل لفظ کیا ہے؟ تھوڑا۔ اب دیکھیے، متاع قلیل، متاع کا مطلب کیا ہوگا؟ سامان، اور قلیل تھوڑا سامان۔ شیئن قلیل، تھوڑی چیز۔ ثمن قلیل، تھوڑی قیمت۔ آگے دیکھیے، واحد یعنی اللہ واحد ایک معبود ہے، تو واحدۃ کا اردو زبان میں مطلب کیا ہے؟ ایک۔ اب آپ دیکھیے کہ الہ واحد، ایک معبود۔ ماء واحد، ماء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانی۔ ماء واحد، ایک پانی۔ نفحۃ واحدۃ، ایک پھونک۔ طعام واحد، ایک کھانا۔ الہ واحد،
واحد یعنی الہن بھی وہی ہے، الہن واحدن ایک معبود، نفس واحدۃ ایک جان، باب واحد ایک دروازہ، امت واحدۃ واحدتاً ایک امت، صیحۃ واحدۃ ایک چیخ۔ تو یہ الفاظ آپ نے واحد یا واحدۃ کے ساتھ لکھنے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے؟ ایک۔ آگے دیکھیے عربی، عربی کا اردو زبان میں مطلب کیا ہوگا؟ عربی، یعنی عربی زبان، یا قرآن پاک عربی زبان میں ہے یا عربی زبان ہے۔ تو اب آپ نے ان کے ساتھ یہ کتے مکمل کرنے ہیں عربی کے ساتھ۔ قرآن عربی، قرآن کا مطلب قرآن، عربی کا مطلب اوپر جانا آپ نے کیا ہوگا، تو اس کا مطلب بھی کیا ہوگا، اب آپ اس کو خود سے لکھیے۔ لسان کا مطلب ہوتا ہے زبان، عربی اوپر آپ نے پڑھا عربی، لسان کا مطلب ہوتا ہے زبان، تو اس کا مطلب کیا بنے گا اب؟ حکمن عربی، حکمن حکم، عربی عربی حکم، اور کبرا، اب اوپر تھا آپ کا عربی اور یہاں پر لفظ ہے کبرا، کبرا کا اردو زبان میں مطلب ہوتا ہے بڑی۔ تو اب آپ نے ان کتوں کو کبرا یعنی بڑی لفظ کے ساتھ مکمل کرنا ہے۔ الآیت الکبریٰ بڑی آیت، النار الکبریٰ بڑی آگ، البطشۃ الکبریٰ بڑی پکڑ۔ تو یہ 3 لفظ ایسے تھے جن کو آپ نے کبریٰ لفظ کے ساتھ مکمل کیا۔ آگے دیکھیے مستقیم ان کا اردو زبان میں مطلب سیدھا ہے، مستقیم سیدھا۔ ان قرآنی قطعات میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو اچھے سے سمجھ بھی سکتے ہیں کہ مستقیم لفظ کیا ہے؟ سیدھا، اور الصراط المستقیم سیدھا راستہ، صراط کا راستہ، مستقیم سیدھا، ہدن مستقیم ہدایت کا راستہ، اور طریق مستقیم سیدھا طریقہ۔ یہ الفاظ مکمل کرنے کے بعد آج کا جو آخری لفظ ہے وہ ہے مصدقن، مصدقن، مصدق یعنی سچا، تصدیق کرنے والا۔ اور مصدقن کا اردو زبان میں مطلب، اب آپ کو مصدق کا لفظ آپ اس طرح بھی ذہن رکھ سکتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا لقب ہے، صدیق ان کا لقب ہے، تو ان کا مطلب ہم صدیق کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق کرنے والا۔ تو آپ اس کو اس طرح بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں، مصدق تصدیق کرنے والا۔ اب لفظ نیچے دیکھیے کتاب مصدقن، تو آپ بہت اچھی طرح اس کا مطلب کر سکتے ہیں۔ اور رسول مصدقن، رسول مصدقن تصدیق کرنے والا، تو اس کا مطلب بھی آپ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ آج کا جو سبق تھا اس میں آپ نے بعید دور، قریب قریب، طیبۃ پاک، خبیثۃ گھٹیا، مبارکن مبارک یا برکت والا، قلیل تھوڑا، واحد ایک، عربی عربی، کبریٰ بڑی، مستقیم سیدھا، مصدق تصدیق کرنے والا۔ تو یہاں پر آپ نے بہت سارے الفاظ ایسے تھے جن کا مطلب آپ نے پڑھا اور ان کے ساتھ کتے بنائے۔ اب آپ ان الفاظ کو اچھے سے یاد کیجئے اور ان تمام جو مین لفظ ہیں جیسے بعید ہے، طیبۃ، مبارکن، قلیل، تو ان الفاظ کو اپنی کاپی کے اوپر لکھ لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آج آپ کے سبق میں یہ والے الفاظ تھے اور ان کا مطلب ان کے ذریعے سے آپ نے کتے مکمل کیے اور ان کا ترجمہ لکھا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ خیرا۔